سامعین، پورا پاکستان بلوچستان میں ہونے والی قتل و غارت جو غیرت کے نام پر ہوئی ہے اس پر آنسو بہا رہا ہے۔ ہم آپ کو اس سے بھی بڑے وقوعے کی طرف لے کے چلتے ہیں۔ وہ وقوعہ ہے لاہور ہائی کورٹ کے ججوں کا۔ لاہور میں GOR ایک جگہ ہے، وہاں پر ایک ریسٹ ہاؤس ہے جہاں پر یہ جج صاحبان اپنا جو شام کا ٹائم ہے گزارتے ہیں۔ وہاں پر کھانا تیار ہوتا ہے، کھانا بچ جاتا ہے۔ کھانا جب بچ جاتا ہے تو وہ جو ویٹرز ہیں وہ اس کھانے کو کھا لیتے ہیں اور اس پلیٹ اور اس چمچ سے کھاتے ہیں جس میں جج بہادر کا نام لکھا ہوتا ہے۔ یہ میٹر رپورٹ ہوتا ہے۔ ایک غریب کرسچین جو ملازم ہے اس کو ڈسمس فرام سروس کیا جاتا ہے اور 3 کو شوکاز نوٹس۔ اب ذرا سوچئے یہ بلوچستان سے کیسے بڑا ہے۔ بلوچستان کے لوگ تو ان پڑھ تھے، جاہل تھے، قبائلی تھے، قانون نہیں مانتے تھے، نہ قرآن کی تعلیم تھی، نہ حدیث کی تعلیم تھی، نہ آئین کی تعلیم تھی۔ تو یہ جو جج صاحبان ہیں ان کے پاس تو سارا علم تھا، انہوں نے اپنی غیرت کو سامنے رکھا اور شوٹ کر دیا۔ جج کی غیرت جاگی، اس نے ان کا معاشی قتل کر دیا۔ کیا فرق ہے؟ ایک ان پڑھ آدمی کرائم کرتا ہے اور اپنی سوچ کا مظاہرہ کرتا ہے تو اس کے لیے تو آپ آنسو بہا رہے ہیں، اور ایک جج جس کو تعلیم حاصل ہے وہ اس طرح کا کام کر رہا ہے تو اس کے لیے آپ بولتے نہیں ہیں۔ یہ کتنی محدود ذہنیت کے حامل یہ جج ہیں۔ اور ذرا سنیے، یہ وقوعہ پاکستان نہیں 2 قومی نظریے پہ حملہ ہے۔ ہمیں بتایا گیا کہ پاکستان اس لیے حاصل کیا گیا کہ وہاں پر جو ہندوؤں کی جو برہمن تھے وہ اپنے شودروں کو ہاتھ نہیں ملاتے تھے۔ اگر کسی شودر کا ہاتھ یا پاؤں ان کے کھانے والی جگہ پہ لگ جاتا تو وہ اس جگہ کو گنگا کے پانی سے دھوتے۔ انہوں نے کیا کیا ہے؟ پاکستان بنا کے آپ نے ہمارے اوپر یہ برہمن بٹھایا ہے کہ اگر کسی کلاس 4 کے ملازم نے ان کے چمچ کو ہاتھ لگا لیا یا ان کی پلیٹ کو چھو لیا ہے تو یہ گناہ کبیرہ ہے۔ تو آپ نے تو 2 قومی نظریے کو جہاں سے نکلا تھا وہاں پر آپ نے پہنچا دیا ہے۔ تو ذرا سوچئے، یہ اس ملک کا پرائم جج ہے، یہ صوبے کی سب سے بڑی عدالت کا جج ہے، تو پھر کیوں نہ ہم اس کے خلاف آواز اٹھائیں؟ کیا پاکستان ان لوگوں کے لیے ہے؟ ذرا ایک اور اینگل سے دیکھیے، اتنا نیرو مائنڈڈ جج جب کرسی پر بیٹھتا ہوگا تو نیچے عام لوگوں کو کیا سوچتا ہوگا؟ کیا اس کو مساوات کا خیال ہوگا؟ یہ جو ایکٹ کیا ہے کیا میرے نبی سے بڑا ہے یہ جج؟ نعوذ باللہ۔ کیا یہ حضرت عمر فاروق سے بڑا ہے؟ کیا یہ مولا علی سے بڑا ہے؟ جہاں پتہ بھی نہیں چلتا تھا کہ غلام کہاں بیٹھ کے کھانا کھا رہا ہے اور آقا کہاں بیٹھ کے کھانا کھا رہا ہے، اونٹ پہ سوار غلام آ رہا ہے یا آقا آ رہا ہے، کسی کو نہیں پتہ چلتا تھا۔ غلام کے کپڑے اچھے ہیں اور آقا کے ماڑے، لیکن یہ اب اس ملک کو یہ چلا رہے ہیں اور یہ انصاف کیا جا رہا ہے۔ انصاف کے نام پر یہ لوگ دھبا ہیں، اور اس جیسے لوگوں کو اگر مزید برداشت کیا گیا تو حالات اور خراب ہو گئے۔ یہ ٹیسٹ کیس نہیں ہے، یہ پاکستان کے آئین قانون پر براہ راست حملہ ہے، اور اس حملے کو روکنا تمام پاکستانیوں کی ذمہ داری ہے۔ اب دیکھتے ہیں بلوچستان کے لوگ جنہوں نے قتل کیا تھا ان پر تو سو موٹو بھی آ گیا، ٹھیک ہے، وہاں پر اخبارات بھی چیخ پڑے، بالکل ٹھیک ہے، لیکن اب دیکھنا تو یہ ہے اس جج کے خلاف کیا ایکشن لیتے ہیں۔ کیا یہ جج مزید اپنی کرسی پر بیٹھنے کا قابل ہے؟ کیا یہ جج مزید جج کہلوانے کا حقدار ہے؟ نہیں ہے تو پھر اٹھیے، اس کو اکھیڑ کے گھر پھینک دیجئے، وگرنہ یہ جو ناٹک ہے یہ بند کر دیجئے۔ پاکستان سب کا ہے، پاکستان درجہ چہارم کے ملازموں کا بھی ہے اور بڑے سے بڑے بیوروکریٹس کا بھی ہے۔ اگر ان جیسے لوگوں کو معاف کیا گیا تو پھر اللہ ہی حافظ ہے۔ پاکستان کی بربادی میں
جتنا حصہ پاکستان کے پڑھے لکھے لوگوں نے ڈالا ہے اتنا حصہ ان پڑھوں نے نہیں ڈالا۔ اب یہ اپنی جو سوشل لائف ہے اس میں ان کا ایٹیٹیوڈ کیا ہوگا، اور سمجھ نہیں آتی کس پیمانے کو رکھ کر ان لوگوں کو اتنی بڑی بڑی کرسیوں اور پوسٹوں پہ بٹھا دیا گیا ہے۔ یہ پاکستان کے نام پر کھلم کھلا مذاق ہے۔ حکومت وقت سے تو کسی قسم کی جو احتجاج یا ایکشن کی توقع نہیں ہے، کیونکہ ان کو صرف اور صرف سرکار ہے ان ججز سے کہ ان کے خلاف کوئی کام نہ کریں، بلکہ ان کے جو مخالف ہیں ان کو رگڑا لگاتے رہیں، اور یہ کام بڑی آسانی سے کر رہے ہیں۔ آج پتہ ہے اسلام آباد کے ایک جج نے کہا ہے کہ عدلیہ کے پلر کو نیچے سے ہتھوڑی نہیں ہتھوڑوں سے مارا جا رہا ہے تاکہ انصاف کا یہ جو ہے بلڈنگ یہ گر جائے۔ تو کون کر رہا ہے؟ ججز کے ساتھ بیٹھے جج کی کرسیوں پر جج۔ تو پھر وقت آ گیا ہے کہ آواز اٹھائیے، آواز اٹھائیے، جیسے آپ لوگوں نے بلوچستان کے مسئلے پر آواز اٹھائی ہے کہ غریب لوگوں کو انصاف ملے، تو پھر ان جیسے لوگوں پر جو اس سیٹ کو ریٹین کرنے کا استحقاق حق نہیں رکھتے ان کے خلاف یہ احتجاج کیجیے۔ اگر نہیں کرنا تو پھر آپ بھول جائیے۔ عمران خان اس ٹائم اسی سسٹم اور انہی لوگوں کے عطاب کا شکار ہے۔ اس کو پابند سلاسل رکھا ہوا ہے کنہوں نے؟ پاکستان کی جوڈیشری نے۔ نہ اس کی بیل دے رہے ہیں، نہ اس کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں۔ تو پھر ان کا محاسبہ کیوں نہ ہو؟ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ تھینک یو ویری مچ۔